اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معراج کرایا ہے وہ جسمانی معراج کرایا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، پرویزی، جماعت اسلامی والے اور جماعت الدعوہ والے، یہ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر معراج کرایا ہے، جسمانی معراج نہیں کرایا۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ خواب کے اندر معراج کرانا اگر یہ ہوتا تو پھر کافروں کو معراج شریف کا انکار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کفار مکہ نے اسی وجہ سے معراج شریف کا انکار کیا، جسمانی معراج کا انکار کیا کہ وہ جسمانی معراج کو مانتے تھے، اگر خواب کا معراج ہوتا تو وہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں ابھی امریکہ سے ہو کر آیا ہوں اور کہے کہ میں ابھی امریکہ کی سیر کر کے آیا ہوں، کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ تو نے امریکہ جو گیا تھا وہ بائی ایئر گیا تھا یا تو خواب میں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں خواب میں گیا تھا، تو کوئی آدمی اس کی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں ابھی بائی ایئر جو ہے وہ گیا ہوں اور چند منٹوں میں واپس آ گیا ہوں، تو کوئی شخص جو ہے کہے گا عقل کے اندھے، ہوائی جہاز پر بھی 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہوئے، تو چند منٹوں میں کیسے گیا اور کیسے آ گیا؟ معراج جو ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات جو ہے وہ ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، ناممکن سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے ناممکن نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس سے وہ عاجز ہو کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ ہی جو ہے اس آیت کا ارشاد ایسے فرما دیا تاکہ سارے سوالوں کا جواب ہو جائے۔ اب معراج کرانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہو سکتی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے معراج کرایا، سیر کرائی۔ اسرا کا مطلب ہے خوشی کی سیر، خوشی کی سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اب لفظ عبد جو ہے فرما دیا، اب جو ہے روح اور جسم دونوں کا مرکب ہوتا ہے۔ اگر جسم ہو اس پر اور روح نہ ہو اس کو میت کہتے ہیں، اس کو عبد نہیں کہتے ہیں۔ اور اگر صرف روح ہو اور جسم نہ ہو تو اس کو صرف روح کہیں گے، عبد کا لفظ اس پر نہیں بولا جائے گا۔ عبد کا لفظ جو ہے عربی کے اندر روح جمع جسم، روح اور جسم کے ساتھ دونوں کو جو ہے عبد کا لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اب اہل سنت کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے سیر کرائی ہے روح مع الجسد ہے، نہ کہ یہ نہ روحانی ہے نہ خواب کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سیر جو ہے وہ جسمانی نہ ہوتی تو سوال یہ کبھی نہ کرتے کفار کہ راستے میں ہمارا تجارتی قافلہ ملا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا وہ کوئی نشانی بتائیں اس قافلے کی؟ آپ نے فرمایا میں ان کے ہاں رکا ہوں قافلے والوں کے، اور وہاں سے پانی پیا ہے ان کے مٹکے سے، اور وہاں پر جو ہے برتن رکھ دیا، پیالہ رکھ دیا۔ ان کا اور کوئی نشانی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں وہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا قافلہ پہنچے گا کب؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور دور دور تک جو ہے انہوں نے دیکھا قافلہ نظر نہ آیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کبھی بات ایسی جھوٹی نہیں کی، لیکن آج بات ان کی سچی نہیں نکلے گی۔ اب کافر خوش ہو رہے تھے کہ ابھی تک دور دور کئی کئی میل تک نہ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ قافلہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورج ٹھہر جا، جب تک قافلہ نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک تو نے غروب نہیں ہونا۔ ادھر جو ہے سورج غروب ہوا اور ادھر سے پہاڑوں پر جو ہے بیٹھے آدمی انہوں نے اونچی آواز سے کہا قافلہ پہنچ گیا۔ کافر جو تھے وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے جسمانی معراج کے قائل ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہمارا آنا جانا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں آنا جانا رہتا ہے، اور ہم اس علاقے میں تجارت کے لیے کئی کئی مہینے تک ٹھہرتے ہیں۔ اب ہمارا ایک اور سوال کا جواب دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کرو سوال۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی جو ہے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی جو ہے یہ تھم کتنے ہیں؟ اب یہ سوال کیا کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور پہلی دفعہ جائے تو پہلی دفعہ جانے سے اس کو کوئی پوچھے بھئی اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ کہے گا کھڑکیاں کی میں گننے گیا تھا یا نماز پڑھنے گیا تھا؟ بلکہ سال ہر سال تک نمازیں پڑھنے والوں کو پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ اس مسجد نہر والی کی باریاں اندر کتنی ہیں، وہ کہے گا بھی میں تو کبھی گنی نہیں ہے۔
وہ کہے گا 5 ہیں، انہوں نے کہا نہیں 5 نہیں، کوئی کہے گا 6 ہے، نہیں انہوں نے کہی 7 باریاں ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کعبے کے اوپر ٹکا دیا، فرمایا محبوب دیکھتے جاؤ اور ان گن گن کر بتاتے جاؤ۔ کعبہ شریف کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹکا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرماتے گئے اور آپ جو ہے سب کچھ بتاتے گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جسمانی معراج تھا، اگر جسمانی معراج نہ ہوتا تو کفار جو ہے وہ یہ سوالات نہ کرتے۔ آج سرکار کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں سرکار کے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے کچھ حصے میں، لیل کہتے ہیں پوری رات کو، اور لیلاً اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا تھوڑا سا حصہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ اب رات کے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وقت کو فرمایا تو رک جا، جہاں ہے وہاں ٹھہر جا، اور سیر کرا کر جب واپس آئے تو رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے 80 سال کا لگا، 80 سال کا وقت جو ہے دنیا کے مطابق لگا جو معراج پر صرف آئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیلاً فرمایا رات کا کچھ حصہ، کہ وقت کو روک دیا گیا، جب وقت جو ہے رک گیا تو تھوڑے سے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ان معجزات میں ایک معجزہ سرکار کا معراج پاک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔